यार सैफ, मैंने कॉल की, तुम रिसीव ही नहीं कर रहे हो। ये कोई भला बात है? हाँ सैफ, बात हुई या नहीं हुई? मैंने तो उसको कॉल की, बैंक में वो लगता है वो मसरूफ़ था, उसने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने उसको मैसेज छोड़ दिया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, आज आरजे महविश साहिबा ने एक वीडियो बनाई जिसमें उनका कहना था कि रिएक्शन चैनल वाली कुछ औरतें, चंद औरतें लोगों की इज्जतें उछालती हैं, लोगों के ऊपर बात करती हैं, तनकीद करती हैं, लोगों की नाजेबा वीडियोस बनाती हैं। तो इसी के जवाब में आज मैं वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा आज की वीडियो ख़ास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चंद ऐसे लोग जो है ना, रिएक्शन के नाम पे मेरे ऊपर बेहुदा बातें करके व्यूज कमा रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक ने आप लोगों की रोजी इधर से ही लिखी है कि किसी की बुराई करके आप लोग व्यूज लेंगे और वहां से कमा कर खाएंगे। हम बेशक आपकी नजर में लाख बुरे सही, लेकिन हम कम से कम अच्छा या बुरा अपना करते हैं, किसी दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते हैं। सबसे पहले इस घटिया औरत की बात का मैं जवाब इस क्लिप से देना चाहूँगी, जो कह रही है कि रिस्क जो है ये इसकी वीडियो बना के हम लोग रिस्क कमाते हैं। ये बात मैंने हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की है कि मेरा ये जो चैनल है ना, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ऑनलाइन अपना वर्क करती हूँ, उधर से मैं मतलब ऑनलाइन जितनी भी अर्निंग होती है मुझे वहाँ से होती है, चैनल से मुझे कुछ भी अर्निंग नहीं होती है। जितनी आपने अभी इस दफ़ा दिखाई है ना, इतनी होती है, शायद इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती होगी, क्योंकि आपने तो बहुत ही कम दिखाई है, क्योंकि आप तो गुर्बत शो करवाती हैं ना। तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपनी गुर्बत शो कराऊँ। आपसे थोड़ी सी ज़्यादा है मतलब चैनल से मेरी अर्निंग, लेकिन फिर भी उससे कई गुना ज़्यादा मेरी ऑनलाइन अर्निंग है, जो कि मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहती। तो ये सबसे पहले आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। क्लिप शेयर करने का मतलब ये था कि क्योंकि जिस टाइम मैंने ये वीडियो देखी, मैं उस टाइम अपना काम ही कर रही थी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक क्लिप जो है बना लेना चाहिए, ताकि मैं इसको जो है ना प्रूफ भी दे सकूँ। आजकल मुझे बड़ा मज़ा आता है प्रूफ देने में ना, तो इस वजह से बनाया और कोई मकसद नहीं था। और वैसे भी जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जो मुझे वैसे पर्सनल में भी जो मेरी बहनें मुझे जानती हैं, उनको पता है कि मैं सुबह 4:30 बजे से उठती हूँ, उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ और मैं अपना काम करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हड हराम नहीं हूँ। कहती हैं कि मौला अली का भी फरमान है कि जो किसी के ऊपर बुराई करके, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल के खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा, अल्लाह पाक की नज़र में सबसे बुरा और बदतरीन वो शख्स है। आरजे साहिबा मौला अली का कॉल सुनाती हैं और ख़ुद अपने गिरबान में झांक के नहीं देखती। मेरे लिए तो आप थर्ड पर्सन है, मुझे तो आपसे कोई लेना देना, कोई मतलब सरोकार ही नहीं है आपसे। मेरा मकसद सिर्फ आपकी सच्चाई यहाँ पे बताना है। लेकिन आप जो कर रही हैं ना, ये जो हज़रत मौला अली का कॉल आपने सुनाया है, ये आप पे लागू होता है, मुझ पे लागू नहीं होता, क्योंकि जो आप कर रही हैं ना वो गलत है। अपने 4 अदद शोहरों को आपने गंदा कर दिया, हालांकि जो दुनिया की नज़र में 4 हैं, वैसे आपने 5 शादियां की हुई हैं, तो अपने 4 अदद शोहरों को आपने गंदा करके उनको डस्टबिन में फेंका हुआ है। माँ जो है वो आपकी जालिम थी, वो आपकी माँ भी आपकी अच्छी नहीं थी। बेटी को भी कभी कभी आप बातें सुना देती हैं कि मुझे अकेला छोड़ के, हालांकि वो इस दुनिया से चली गई है, उसके लिए मैं बात करना नहीं चाहती, लेकिन मैं वैसे लोगों को रियलिटी बता रही हूँ। बेटे को भी आप गलत कहती हैं, बेटी को भी गलत कहती हैं, माँ को भी गलत कहती हैं, बहन जो है आपकी उसके वाले से भी आप इस तरह की बातें करती हैं, बहन का जो शौहर है उसके हवाले से भी ऐसी बातें करती हैं, कभी कभी भांजी के बारे में भी आप बता देती हैं। हर औरत जिसके साथ आपने दोस्ती की और फिर उसने आपको धोखा दिया, मतलब हर औरत ने आपको धोखा दिया, हर मर्द ने आपको धोखा दिया, हर किसी ने आपको धोखा दिया। ज़माने की सताई हुई औरत बन के आप जो सोशल मीडिया पे आती हैं ना, ये हज़रत मौला अली का कॉल आपके लिए है। क्योंकि मोहतरमा, मैं नहीं कहती कि मेरा फ़लाना रिश्तेदार गंदा है, मेरा फ़लाना, मैं क्यों कहूँ? मैं ऐसा कहने से पहले मर क्यों ना जाऊँ? मैं क्यों कहूँ किसी को? ये आपके काम है। मेरा तो काम यहाँ पे आपकी सच्चाई बताना है, जो कि मैं बता रही हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ। यकीन करें, ये जो रिएक्शन के नाम पे हमारे ऊपर बातें करती हैं, हमारी बेहुदा वीडियोस बनाती हैं, तो क्या पता प्यारी बहनों, आप हमसे ज्यादा बुरी हो अल्लाह पाक की नजर में। बाकी हमारा कुछ भी नहीं जा रहा, आपने भी अकेली कब्र में जाना है, हमने भी अकेली कब्र में जाना है। आप लोगों के ऐसे बेहुदा वीडियोस बनाने से यकीन करें, वो ऑडियंस जो हमें दिल से प्यार देती है, वो ऑडियंस जो हमें समझती है, हमारी तकलीफ को समझती है, वो हमें देखना नहीं छोड़ेगी। व्यूअर्स, आप लोग यकीन करें, ये जो आरजे आपा बार बार कहती हैं
کہ ریئیکشن چینل والی ہم پہ بیہودہ ویڈیوز بناتی ہیں، نازیبا ویڈیوز ہم پہ بناتی ہیں مجھے شرم آ رہی ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے، قسم سے RJ آپا اگر یوٹیوب کے یہ جو رولز ہیں یہ اتنے سخت نہ ہوتے نا تو مزہ آ جانا تھا پھر آج والی ویڈیو میں نے ویڈیو کے شروع میں چوڑیوں والا ایک وہ تھوڑا سا وہ لگا دیا، پک لگا دیا، کلپ نہیں لگایا سوری، پک لگا دی ہے۔ آگے RJ آپا آپ خود سمجھدار ہیں، اس سے آگے RJ آپا میں کچھ بھی نہیں کہوں گی کیونکہ آپ تو یقیناً سمجھدار ہیں ہی ہیں، لیکن پھر جو لوگ سمجھدار نہیں ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے، تو اس سے پہلے کہ کوئی سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں اپنا ٹاپک چینج کر دیتی ہوں۔ تو آئندہ یہ والی بات نہیں کرنا کہ بیہودہ ویڈیوز بناتی ہے، میری ویڈیو بہت صاف ستھری ویڈیو ہوتی ہے، اس میں کوئی بیہودگی نہیں ہے بیہودگی کوئی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، سمجھ گئی آپ؟ اور باقی آپ لوگ یہ سوچو کہ کتنا برا رزق اللہ پاک نے آپ لوگوں کا لکھا ہے کہ کسی انسان کی برائی کر کے آپ لوگ ویوز کماتے ہیں اور اس ویوز سے جو ڈالر آتے ہیں اس سے آپ کچھ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہوں گے۔ یہ جو بات RJ محمد صاحبہ نے کی ہے، آپا نے کی ہے، اس کا جواب میں پتہ ہے کس طرح سے دوں گی؟ یہ لے جواب RJ آپا، یہ ہے آپ کا جواب کہ جس طرح سے آپ ویڈیو کال پہ آ کے اور بیٹھ کے اور پوری رات بھی جاگ کے آپ پیسے کماتی ہیں، آپ رزق کماتی ہیں، آپ 2 نمبریاں کرتی ہیں، آپ مردوں کے ساتھ گفت و شنید کرتی ہیں، تو اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا احسان ہے جس ٹائم پہ آپ یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ آپ کر رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم پہ SKT بیٹھ کے محنت کر رہی ہوتی ہے، اور اسے حالانکہ ضرورت بھی نہیں ہے اتنا کھپنے کی، اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کر رہی ہوتی ہے۔ RJ آپا آپ کبھی محنت کریں، محنت کر کے آپ پیسے کمائیں، اور پھر جب وہ پیسے آپ اپنی محنت سے کمائے ہوئے آپ خرچ کریں گی تو آپ کو خرچ کرنے میں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ آپ نے کبھی محنت کا مزہ چکھا نہیں ہے، آپ نے کبھی اس طرح جو ہے نا محنت کی نہیں ہے، آپ بس لوگوں سے پیسے مانگ کے کبھی ادھر سے مانگ لیے کبھی ادھر سے مانگ لیے، بس مانگ کے آپ گزارا کرتی ہیں، اس وجہ سے آپ کو ان باتوں کی ویسے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن کبھی آپ زندگی میں آپ کو اگر موقع ملے تو محنت کر کے دیکھیے گا، بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن آپ جیسی عورتوں کو مزہ آتا ہے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے کا، ادھر آپ لوگوں کو کہتی ہیں ایک پھول مار دیں، وہ آج کل آپ نے پتہ نہیں البلوشی کو پکڑا ہوا ہے، اس کو آپ جانے نہیں دیتی ہیں، وہ بیچارہ خود غریب سا کتنا کوئی آپ کو دے دے گا، جس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی جس نے آپ پہ لٹا دی ہے۔ سیف اللہ بھائی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں، تو جس انسان نے اتنا پیسہ آپ پہ لٹا دیا، جب آپ اس کی نہیں ہوئی تو وہ البلوشی کی پتہ نہیں وہ کیا نام ہے اس کا، اس کی آپ کیا بنیں گی؟ تو کبھی آپ سوچئے گا اس بارے میں۔ گھٹیا عورتیں ریئیکشن چینل والی نہیں ہیں، گھٹیا عورتیں ولاگنگ کرنے والی عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے تو گھٹیا عورت وہ ہے کہ جو غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سوچتی، وہ کہتی ہے کہ میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ آج آپ خود سوچیں کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی عورت ہو سکتی ہیں، ایک نیک خاتون ہو سکتی ہیں، جبکہ آپ 5 شادیاں کر چکی ہیں اور آپ کی ایک شادی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کتنے یارانے بھی لگائے اور وہ بھی کامیاب نہ ہوئے، ٹک ٹاک پہ آپ البلوشی کو پھنسا کے بیٹھی ہوئی ہیں، یوٹیوب پہ آپ سیف اللہ بھائی صاحب کو پھنسا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی بھی آپ سوچتی ہیں کہ معاشرہ غلط ہے، ابھی بھی آپ سوچتی ہیں کہ لوگوں کی سوچ گھٹیا ہے، ابھی بھی آپ لوگوں کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں، اپنے بارے میں آپ کیوں نہیں ایسا سوچتی؟ کیسے اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں اور ایک آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے آپ کی ماں بھی غلط ہو گئی، آپ کی بیٹی غلط ہو گئی، آپ کی بہن غلط ہو گئی، آپ کے 5 شوہر غلط ہو گئے، آپ کے دوست یار وہ بھی غلط ہو گئے، ساری دنیا ہی غلط ہو گئی، ایک ٹھیک عورت ہیں تو وہ آپ ہیں۔ RJ آپ بتائیے نا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اتنے سارے لوگ غلط ہو گئے، آپ نے پوری دنیا کو ہی غلط کہہ دیا، آپ نے معاشرے کو ہی خراب کیا، پورے DG خان کو ہی آپ نے خراب کر دیا کہ ہر انسان غلط ہے، لیکن پھر آپ کیسے ٹھیک ہیں؟ آپ بھی تو غلط ہے نا پھر۔ ویورز یقین کریں میرے پاس ایک ایسی وائس ہے، میں دن میں 10 دفعہ سوچتی ہوں کہ میں وہ لگا دوں، لیکن میری مجبوری ہے، میں نہیں لگا سکتی۔ میں آپ کو بس موٹا بتا دیتی ہوں، وہ کوئی بندہ ہے، وہ ان سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ ان کو منا کیسے رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ RJ مہوش میں آپ کا کتا بن کے رہوں گا، باخدا اس کے یہ الفاظ ہیں کہ میں آپ کا کتا بن کے رہوں گا، میں اپنے آپ کو گالیاں بھی دیتا ہے کہ میں مطلب یہ بن کے رہوں گا، میں وہ بن کے رہوں گا، میں آپ رات کو جتنے بجے کہیں گی مجھے جہاں پہ چھوڑ کے آؤ میں آپ کو وہاں پہ چھوڑ کے آؤں گا، میں وہاں سے اتنے بجے لے کے آؤں گا، جدھر جس ٹائم آپ بولیں گی جیسے بولیں گی ویسے ہی ہوگا۔ سوری جس کی وائس ہے نا اسے پتہ ہے، وہ مطلب وہ بھی شاید اس ٹائم میری ویڈیو دیکھ ہی رہا ہوگا،
تو سوری میں نے نہیں لگانی وائس آپ کی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ جب ایسی عورتوں کو پرپوز کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہوں تو آپ اس عورت کی پھر شرافت کا اندازہ لگا لیجئے نا۔ میرے پاس ویورز وہ چیزیں آ چکی ہیں کہ میں خود بھی سنتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے کہ اس کو لوگ پرپوز اس طرح سے کرتے ہیں۔ ابھی ویلیو ہوئی ہے نا، ابھی فارغ ہے، ابھی شادی کے قابل ہو جائے گی، پھر 3 مہینے بعد عدت گزار کے پھر نئی شادی کرے گی، تو اسی وجہ سے پھر اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں اس کے پاس۔ تو اب اس کے علاوہ اور میں کیا آپ لوگوں کو بتاؤں، میرے پاس ہے بہت کچھ ہے، باخدا بہت کچھ ہے، لیکن میں بہت ہی سوچ سمجھ کے بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں، کیونکہ ایسی غلط چیزیں میں یہاں پہ شیئر کر کے کچھ اپنے چینل کو میں خراب کیوں کروں خواہ میں، آپ لوگ سمجھدار ہی ہیں۔ تو باقی جو کچھ میں لگا سکتی ہوں وہ میں ضرور لگاؤں گی، اور اگر نہ بھی لگا سکی تو اتنا میں آپ لوگوں کو یقین دلا دوں گی کہ جو بھی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اس کے بارے میں مت بولا کریں، یہ دنیا جہان کی ستائی ہوئی عورت ہے، تو جو چند لوگ آ کے ایسا بولتے ہیں ان کو میں مطمئن کر دوں گی، اتنا میں آپ لوگوں کو کلیئر کر کے بتا دوں، کیونکہ ایسی چیزیں ہیں میرے پاس اس کے حوالے سے کہ دنیا جہان کی ستائی ہوئی عورت اگر ہوتی تو اسے کوئی یہ نہ کہتا کہ میں تمہارا کتا بن کے رہوں گا، میں یہ بن کے رہوں گا، میں وہ آگے آپ خود ہی سمجھدار ہیں کہ کس طرح کے الفاظ ہوں گے۔ وہ بندہ یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں یہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر کر کے بتا دوں، وہ کہتا ہے کہ بس مجھے اپنے پاس رکھ لو، بے شک بھائی بنا کے رکھ لو لیکن مجھے رکھ لو اپنے پاس۔ اس طرح کی باتیں اس عورت کے ساتھ کی جاتی ہے، اسے اس طرح سے پرپوز کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں مزید آگے کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، میرا خیال ہے یہیں پہ بھی ویڈیو کو ختم کر دیتی ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔